الحق کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ وضو کے بغیر حرم میں تو آ سکتی ہے، لیکن اگر پاک ہو، اگر حالت حیض میں ہے تو نہیں آ سکتی۔ حالت حیض میں یہ جو کلاک ٹاور کی بلڈنگ ہے، اس کے آگے جو صحن ہے اس میں اس صحن میں بیٹھ سکتی ہے۔ بہرحال حرم میں جو لوگ نمازی کے آگے گزرتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ حرم میں لوگ قرآن کو قالین پہ رکھ دیتے ہیں، وہ اس کو بے ادبی نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ، وہ بے ادبی کرنا نہیں چاہتے۔ ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کے باہر جلد لگی ہوئی ہے یہی تو ہے، بس اس جلد پر رکھ رہے ہیں، نیچے مٹی پہ تو نہیں رکھ رہے، اور نیچے قالین ہے وہ پاک ہے جس پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر اس پہ ہم نے قرآن رکھا ہے تو کیا حرج ہے۔ لیکن بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ ہر لحاظ سے قرآن کا ادب کیا جائے اور قرآن پاک کو کسی اونچی جگہ پہ رکھا جائے۔ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اے ٹی ایم مشین اگر ہم لگائیں اس جگہ کا کرایہ لیں، جائز ہے۔ ہمارے آفس میں ہمارا جو باورچی ہے وہ اسماعیلی ہے، بہرحال اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا تو جائز ہے۔ بہرحال آپ نے اپنے والد محترم سے ہومیوپیتھک کا علاج سیکھا ہے، تو اگر آپ جانتے ہیں تو کرتے رہیں، اس کی ڈگری بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اب تو ہومیوپیتھک کے باقاعدہ کالج ہیں، آپ کسی کالج میں داخلہ دے کے پرائیویٹ امتحان دے دیں۔ ہم کرغستان سے ہیں، وہاں ہر چیز ڈبے میں بند ملتی ہے، گوشت ہے، مرغی ہے، جو بھی چیز ہے، ہمیں کہتے ہیں کہ حلال ہے۔ بہرحال آپ یہ معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کے سپرد ہے، بلا وجہ شک بھی نہ کریں، زیادہ سے زیادہ ان سے تحقیق کر لیں کہ بھی ان کو ذبح کون کرتا ہے۔ اگر مسلمان ذبح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اور جن بہن بھائیوں میں جھگڑے ہیں، اللہم الف بین قلوبہم، اللہ ان کو اتفاق عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ یہ دور جو ہے اتفاق کا ہے کہ آدمی اتفاق کی دعوت دے۔ آپ کہتے ہیں بریلوی مسجد کو چندہ نہ دے، مدرسے کو چندہ نہ دے، تو آپ تو تفریق کر رہے ہیں۔ تو اگر یعنی نعوذ باللہ کوئی کافر گرجا بنا رہا اس کو بھی ہم چندہ دیں، تو جہاں شرک ہوگا، بدعت ہوگی، ہم کہیں گے بالکل نہ دیں۔ یہ کیا تفرقہ ہے؟ ان سے کہیں نا، وہ کیوں نہیں توحید پہ چلتے؟ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، اب 2 سال سے میں اپنے گھر میں ہوں، وہ مجھے نہ لے جاتے ہیں نہ میری طرف آتے ہیں۔ اس کا علاج یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ ان کے اور آپ کے درمیان میں اتفاق اتحاد پیدا کرے، اور اگر کوئی حل نہ ہو تو پھر آپ کو خلع لینے کا حق ہے۔ مشین میں جو کپڑے ڈالتے ہیں، پاک بھی ناپاک بھی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ دھل جائے بعد میں پاک پانی میں ان کو نکالا جائے، کیونکہ اس میں تو سارا پانی مل گیا نا، گندے کپڑوں والا بھی اور پاک کپڑوں والا بھی۔ اگر والدین نے عقیقہ نہیں کیا تو میں اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہوں، کوئی بات نہیں، خیرات ہی ہے نا۔ اگر کفیل اپنے ڈرائیور کو زکوٰۃ سے امداد کرے وہ لے سکتا ہے۔ جو لوگ حیثیت بھی ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن بچوں کا عقیقہ نہیں کرتے، وہ گناہگار ہیں اور سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ میرے گھر کے قریب 3 مساجد ہیں، ان میں نماز جو ہے وہ بڑے جلدی پڑھاتے ہیں، مجھے پسند نہیں ہے، تو تم وہاں جا کے پڑھا کرو جہاں امام اچھی طرح کی نماز پڑھائے۔ ربیع المدخلی میں نہیں جانتا بھائی وہ کون ہے۔
بہرحال مجبوری ایک الگ بات ہے، ورنہ 40واں یا جمعراتیں یا تیسرے دن کے کل یہ ناجائز ہیں۔ رمضان المبارک کا ایک روزہ قضا ہو گیا تو 4-5 مہینے کے بعد ہم قضا کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ میرا خرچہ نہیں دیتا میرا شوہر، طلاق بھی نہیں دیتے، 2 رکعت نماز پڑھ کے ایک تسبیح یا لطیف ہو یا ودود کی پڑھ کے دعا کریں۔ ایک عورت شارجہ سے عمرے کے لیے آئی، لیکن عمرے میں اس نے نقاب لگائے رکھا تو دم پڑ گئی، کیونکہ نقاب لگانا تو منع ہے، چہرہ کھلا رکھنا تھا، آگے کپڑا لٹکا دے۔ جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے چہرے کھلے ہوتے تھے، لیکن جب دیکھتے ہم کہ لوگ قریب آ رہے ہیں تو صدلنا علی وجوہنا، ہم آگے کپڑا ڈال دیں، جب وہ لوگ چلے جاتے ہم پھر اٹھا دیتے۔ حضرت مولانا محمد حسن عباسی فوت ہوئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ بہرحال جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ سب کی حاجتیں پوری فرمائے۔ بہرحال اللہ نے جو وصیت کے احکام فرمائے ہیں، لڑکوں کا بھی، لڑکیوں کا بھی، بیوی کا بھی حصہ اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ ماں حیات ہے، ماں حیات میں وہ نہ دے، اس کی مرضی، مرنے کے بعد پھر اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ بیٹے کسی کو محروم نہ کریں، کوئی کسی کو نہیں، جو اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے اس پہ عمل کریں۔ بلکہ جس ملک میں آپ، جس علاقے میں، شہر میں رہتے ہیں، وہاں مدرسے میں جا کر کسی مفتی سے وراثت لکھوا کر اس کے حصے بنوا لیں۔ سورۃ السجدہ، سورۃ الملک اور سورۃ واقعہ سونے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے، ضروری نہیں ہے لیکن بہت بڑی فضیلت ہے، پڑھا کرو، حضور پڑھتے تھے ہمیشہ۔ کہتے جی کہ آپ حفیظ عرصے سے بتاب میں درس دیتے تھے، اس وقت سے میں جانتا ہوں۔ بہرحال جو وقت گزر گیا وہ اچھا ہے آنے والے وقت سے، کیونکہ آنے والے وقت میں اور زیادہ فتنے پیدا ہوں گے۔ ایک حاجی نے طواف کیا، اس نے استلام نہیں، جب شروع کیا تو استلام کیا کہ نہیں کیا؟ اگر شروع میں اس نے استلام نہیں کیا طواف ہی نہیں ہوا، اگر شروع میں کر لیا باقی چکروں میں نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔